اتنے بھی بے احساس سے دور نہیں ہوں گے وہاں کے اس زمانے کے والدین کہ اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کرے. لیکن کیا کریں, سورہ نحل نے ہماری بات کو تائید کر رہا ہے, تاریخ کی اس بات کو, کہ آیت نمبر 58 میں کہہ رہے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ترجمہ اتنا پیارا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ. بشرا کا ہم زیادہ تر ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی تھی, بشارت. صحیح دونوں ترجمے, لیکن یہاں پہ ایون میں نے جن کا ترجمہ پڑھا انہوں نے بھی یہی کہا, جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو مارے غصے کے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا. خدا کہہ رہا ہے یہ خوشخبری ہے, رحمت ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو, اور نہ صرف وہ اس کا منہ سیاہ ہو جاتا بلکہ وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا. اگلی آیت کا مفہوم یہی ہے, اور وہ سوچتا کہ میں کروں کیا, اس ذلت کے ساتھ رہوں یا اس کو یدسہ فی التراب, کہ کیا اس کو میں وہی اس داماد کی طرف اس کی شادی کروا دوں, اس داماد سے جو کہ تراب ہے, خاک ہے, دفن کرنا ہے. اس انداز سے جب یہ ماحول تھا تو بہت سی مائیں پریشان ہو کر اپنے بچوں کو, بیٹیاں جب پیدا ہوتی تو ختیجہ کے گھر کی طرف رخ کرتے تھے. مجھے سے ایک اشارہ بھی ملتا ہے کہ ایک خاتون گئی بھی, جی ہاں, تاریخ میں نے بتایا جی کہ وہ گئی اور اس نے پناہ مانگی. ہمیں بہت کم ملا ہے, لیکن اگر آپ وہ نہیں چاہتی تھی کہ, کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا جی کہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹیوں کو دفنا دیا جائے, تو وہ جناب خدیجہ کے پاس پناہ لینے آتے تھے ایسے لوگ. بالکل بالکل. مکہ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ واحد گھر تھا جہاں اس طرح کی مظلوم لوگ, یعنی آزادی کا گھر, جہاں پر واقعاً محروموں کو پناہ ملتی تھی, جہاں مائیں بہت خوشی سے آ جاتی تھی اس ام الصعاليق کے پاس, ام الیتامہ کے پاس, وہ پناہ لیتی تھی. اور وہ ایسی بیٹیوں کو بھی رکھتی تھی, ایسی بیواؤں کو بھی رکھتی تھی. اگر آپ سورہ طلاق کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب خدا کہہ رہا ہے نا کہ دیکھو اس طرح سے عورتوں کو طلاق نہ دو, انہیں بغیر نون نفقہ کے عدت کے زمانے میں نہ رکھو, ان کے ساتھ ظلم نہ کرو, ان سے ان کا مہر نہ چھینو. تو اس سے چلے یہ سب کرتے تھے اس طرح, ہی عورت بالکل بے سہارا ہو کر رہ جاتی تھی. تو ایسی خواتین سب کے سب آ رہی ہیں. اور میں کبھی کبھی جب پڑھتی ہوں, اور الحمدللہ ابھی میں ایک ریسرچ کر رہی ہوں, اور میری آگے کوشش ہے کہ میں تفسیر لکھوں قرآن کی, یعنی قرآن کی وہ آیتیں جو کہ خواتین سے ریلیٹڈ ہے, خواتین کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس کو جب میں اس کے بارے میں مطالعہ کری تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی جاہلیت جدید ہے, جدید جاہلیت ہے, کہ وہی تمام باتیں ابھی بھی ہیں کہ مطلقہ عورت کو کیا سمجھا جاتا ہے, اور لڑکی کو ابھی بھی بعض ایسے علاقے موجود ہیں اس زمانے میں کہ بوجھ سمجھا جاتا ہے, یا اگر مالی حالات اچھی نہیں ہیں تو اس زمانے میں بھی اولاد کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے. کبھی اولاد کو قتل کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ لڑکی ہے, کبھی مال و دولت کی خاطر بھی. یہ بھی سورہ اسراء میں ہے, لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق, کہ تندستی اور افلاسی کی خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اور میں کہوں گی اس زمانے میں جو اسقاط حمل ہوتا ہے, جو مسکیریج جان بوجھ کے کروا لیتے ہیں, تو یہ سب کے سب یہی چیزیں ہیں جو اس دور میں بھی ہے. تو بہت سی شباہتیں ہمیں اس دور میں مل رہی ہیں, اور جیسا کہ ہم بار بار اپنے ناظرین کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے دورے جاہلیت حضرت خدیجہ کو, جو ہم نے حضرت خدیجہ کو اپنے لیے ایز اے رول ماڈل چوز کیا, اسی لیے کہ ہم بھی اسی دور میں ہیں. یہاں پر بھی لڑکی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, یتیموں کے ساتھ اس زمانے میں ظلم ہو رہا ہے. ابھی بھی کتنے لوگ بے گھر ہیں, کتنے لوگ بھوکے سوتے ہیں, اور کس قدر خواتین پر مظالم ہو رہے ہیں. تو وہ جدید قدیم جاہلیت اور یہ جدید جاہلیت ہے, دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہمارے دور میں اور جناب خدیجہ کے دور میں. اور ایک اور چیز جو جناب خدیجہ کے گھر کے بارے میں جو ابھی آپ بات کر رہی تھیں, کہ کچھ اشارے تاریخ کی جو روایات ملتی ہیں ان سے اگر میں ذرا سا اس کو ویژولائز کروں, کہ جناب خدیجہ کا گھر شہر کے سینٹر میں تھا. جی جی, کیونکہ کعبۃ اللہ سے بہت نزدیک تھا, اتنا نزدیک کہ وہ اپنے گھر کی نارڈرن سائڈ پہ جو ان کا لیونگ ایریا تھا, جہاں پر وہ خود رہتی تھی, ذرا پرائیویسی بھی تھی کہ لوگ وہاں آ بھی نہیں سکتے تھے, اور وہ خود مختار وہاں پر رہتی تھی, اپنی الگ لائف گزارتی تھی. وہاں سے وہ کعبے کی طرف رخ کر کے اپنی دعائیں بھی کرتی تھی, اور جو جن سے رابطہ کرنا چاہتی تھی ان سے رقعہ, یعنی خط و کتابت جسے کہیں کہ ایک لیٹر بھیج دینا اور لانا, اس طرح سے بھی کیا جاتا تھا.
اور اس کے علاوہ جو باقی 3 سائٹس تھیں، جیسے میں نے کہا ناردرن سائٹ تو وہاں پر کعبۃ اللہ کی طرف تھی، لیکن باقی جو 3 سائٹس تھیں وہ کچھ اس طرح سے تھیں کہ جن سے کیونکہ عمارت بہت اونچی تھی، میں بتاتی چلوں 2 منزلہ گھر تھا، اور اس میں ایسا ہے کہ پورا مکہ اور اسپیشلی اس کی اسٹریٹس اور جہاں سے مکہ شہر کے اندر انٹر ہوا جاتا تھا وہ ایریا دیکھا جا سکتا تھا. اور جتنے لوگ بھی مکے کے اندر آتے تھے اسپیشلی زیارت کے ایام میں، حج کے ایام میں، تو ان کی بہت اچھی پذیرائی کی جاتی تھی. یہاں تک کہ جو لوگ مکے میں آتے تھے وہ ان کے نزدیک ایک بہت معروف گھر تھا جس کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ جو بھی ہوپ لیس ہوتا تھا وہ وہیں پر آتا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے اٹ واز ہاؤس آف ہوپ اینڈ سیکیورٹی، کہ جہاں پر اور امن کا مرکز، کہ جہاں پر جو بھی چاہتا تھا کہ اپنے لیے کسی طرح سے مداوع حاصل کرنا چاہے کر پاتا تھا. اور دوسری چیز جو جناب خدیجہ کے اس زمانے میں، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ بہت زیادہ جس کے پاس مال و دولت تھی وہی اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کرتا تھا، اس میں یہ تھا کہ جناب خدیجہ کا گھر بڑا لگژری گھر تھا. اور میں ویورز کو بھی یہاں پر ذرا سا الرٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ درس ہے ان کے لیے جنہیں خدا نے اس نعمت سے آزمایا ہے، کیونکہ مال کہنے کو ایک نعمت ہے لیکن اس سے بھی آزمائش ہے. میرے خیال میں آپ بھی اس بات کی تائید کریں گی. یقیناً، بلکہ یہ آزمائش زیادہ مشکل ہے، زیادہ مشکل ہے دے کر آزمانا، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے. لیتا ہے خدا کوئی نعمت ہم سے تو ہمیں فوراً یاد آ جاتا ہے، ہم اس اکثر اویئر ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا ہے جو اللہ نے یہ نعمت مجھ سے چھین لی، یہ میری آزمائش ہے. لیکن جب دیتا ہے تو غافل ہو جاتے ہیں، اور دے کر جب خدا کسی کو آزمائے اور وہ آزمائش میں کامیاب نکلے، جیسے جناب سیدۃ العفاف ام البتول حضرت خدیجہ ہے، تو واہ، ان کی فضیلت تو پھر یقیناً ایسی ہے کہ آج تک ہمارے لیے واقعاً نور بنی ہوئی ہے. صحیح، بہت اچھا، بہت خوب. آپ نے اتنا اس اچھے انداز سے آپ نے اس تاریخ میں بیان شدہ گھر کو آپ ہمارے لیے مجسم کر رہی ہیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے. کہ مجھے یہ حدیث بار بار یاد آ رہی ہے کہ حدیث میں ہے کہ مال اگر نیک مال یعنی پاک مال اگر نیک فرد کے پاس ہو، جسے آپ چاہ رہی ہیں یہ میسج پہنچائے، تو وہ پھر معجزے کرتا ہے، وہ پھر انسان کے درجات کو بہت بلند کرتا ہے. کہ کاش پاک اور صالح مال جو ہے وہ صالح افراد کے ہاتھوں آ جائے، جیسے حضرت خدیجہ کے ہاتھوں میں آیا. بہت اچھا. بہرحال تو یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ جو لک جناب خدیجہ کے گھر کا تھا وہ ایک بہت لگژری تھا، جو آج کے دور میں بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ اس وقت ان کا گھر، اس پہ جو بیلکنیز تھیں چاروں سائڈوں پہ، اور میرا جو خیال ہے ایک حقیر سی رائے کہ مکہ کیونکہ ایک صحرائی علاقہ تھا، گرم علاقہ تھا، تو اس گرمی سے پروٹیکشن کے لیے انہوں نے کرٹنس لگائے ہوئے تھے، اور وہ کرٹن ابریشم کے تھے اور سلک یعنی جو آج کل کہا جاتا ہے، اور وہ اس زمانے میں صرف چین کے پاس ہوتا تھا، اور چین اور مکے کے درمیان بہت ڈسٹینس ہے. اور وہ سارا لائک آپ کہیں کہ ایکسپورٹڈ چیز وہ یوز کرتی تھی. یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ابریشم کے پردے لٹک رہے، لیکن جو اس کی رسیاں تھیں جن سے ان کو کھینچا یا ڈالا جاتا تھا، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ رسیاں بھی موٹی موٹی وہ بھی ابریشم کی تھیں. بہت لائک ایک ولا تھا بہت بڑا، کہ جس میں اس ولا میں جانے کے لیے کوئی بھی انسان یا کوئی بھی غریب یا کوئی بھی نا امید یا کوئی بھی ہیلپ لیس کتراتا نہیں تھا، ڈرتا نہیں تھا. اس کو یہ خوف نہیں تھا کہ اتنا بڑا گھر ہے اور یہاں میں کیسے جاؤں، جیسا آج کل ہوتا ہے کہ کوئی غریب کبھی بھی کسی امیر کے گھر جاتے ہوئے اپنے آپ کو آزاد فیل نہیں کرتا، بلکہ اس کا احساس محرومی بڑھ جاتا ہے. لیکن جناب خدیجہ کا بالکل اس کے برعکس. اس کے علاوہ میں چاہوں گی کہ جناب خدیجہ کی مال و دولت اس زمانے میں کیا تھی، اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں. جی ہاں، تاریخ میں یوں لکھا ہے کہ اس زمانے کی جو سب سے مشہور معروف تاجر، سب سے امیر، جیسے آج کل ریچسٹ مین بتاتے ہیں، تو اس زمانے کا جو ریچسٹ مین تھا وہ تھا ابو جہل مثلا، اور بھی تھے جیسے ابو جہل کا جو مال تھا وہ خدیجہ کے مال کے مقابلے میں ہیچ تھا، بہت حقیر تھا. یہ تاریخ میں یہی کافی ہے. اب ہو سکتا ہے ایگزیکٹ ہم تک اس طرح نہ پہنچا، لیکن تھوڑا بہت جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ 80,000 اونٹ، 80,000 اونٹ. اور میں کہنا چاہوں گی کہ اونٹ گویا آج کل کے
شپس کی مانند جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ صحرائی جہاز کا لقب دیا گیا اونٹ کو. تو میں کہوں گی یہ صحرائی بحری جہاز یا ہوائی جہاز سے بڑھ کر تھا, کمتر نہیں. تو 80,000 جس کے پاس ہوئے, اتنے کنٹینر جا رہے ہیں آ رہے ہیں. اور کنیز اور غلاموں کے متعلق ہے کہ 400 سے زیادہ کنیز اور غلام تھے آپ کی اس ملکیت میں. تو مال و دولت بہت زیادہ, لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس